عوام کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، جس کو ہم فورتھ پلر کہتے ہیں میڈیا کا، کانسٹیٹیوشن کا آئینی ہم چوتھا ستون میڈیا کو کہتے ہیں، اور یہ اس کی اہمیت اور اس کی جو ڈرا کرتا ہے یہ، اور اسی وجہ سے ہم اس کو یہ کہتے ہیں۔ آج کی جو پریس ٹاک ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسکرین ہے، ایک ادارہ ہے جس کو پی ٹی وی اسپورٹس کہتے ہیں، اور پی ٹی وی اسپورٹس آپ سب کو معلوم ہے کہ واحد وہ اسکرین ہے پی ٹی وی کی جس سے پی ٹی وی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، ریونیو میکنگ وہ ایک اسکرین ہے، اور اس کے ذریعے ہم پی ٹی وی کی جو قومی دو ریونیو اسٹریمز ہیں جو کہ میجر ہیں آرٹریز فائنینشیل، وہ ایک پی ٹی وی اسپورٹس ہے، اور دوسرا جو بلنگ کے اندر 35 روپے لائسنس فی آتی ہے جو پاکستان کی عوام اپنے ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ پی ٹی وی کو دیتی ہے سبسکرپشن فی، اور یہی وہ دو اسٹریمز ہیں جس سے پی ٹی وی کے اخراجات چلتے ہیں۔ اور یہ آج کی جتنی پریس ٹاک ہے یہ میں آپ کو ایک ایسی داستان سناؤں گی کہ جب 2014 میں دھرنا ہوا جو کہ عمران خان صاحب نے لیڈ کیا، اور اس دھرنے کے اندر اسی ادارے کے اوپر فزیکل اٹیک ہوتا ہے، حملہ آور ہوتے ہیں دھرنے والے، جس دھرنے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور اس دھرنے نے یہاں گھس کر پی ٹی وی کے اندر اور مبارکباد دی ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو، ہم نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور ہم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، ہم داخل ہو گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے شاباش دی اپنی ٹیم کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر 2014 میں حملہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف 2018 میں جب حکومت میں آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑی بڑی باتیں کی گئیں، جیسے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، 90 دن میں کرپشن، اور ملک کے اندر جو 100 دن کا معاشی پلان آیا، یہ سب باتیں ہم نے سنی، جو کہ آج جس کی کوئی ثبوت یا کوئی کسی قسم کا کوئی جو عملی شکل ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ ہم پی ٹی وی کو اور ریڈیو پاکستان کو ہم بی بی سی کے ماڈل کے اوپر ایک سمارٹ ایفیشنٹ نیشنل براڈ کاسٹر بنائیں گے۔ بڑی اچھی بات تھی۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ ہم ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی بلڈنگز کو نیلام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جی ہم اس سے ریونیو جنریٹ کریں گے، ان بلڈنگز کو نیلام کریں گے، پھر ہم اس سے بی بی سی بنائیں گے، پھر ہم اس کو ایفیشنٹ آرگنائزیشن بنائیں گے اور ایک ریونیو جنریٹنگ آرم بنائیں گے۔ لیکن اصل میں حقیقت میں کیا ہوا؟ 2022 اپریل میں جب ہماری حکومت آئی تو یہ سب کو معلوم تھا کہ پی ٹی وی اسپورٹس نے اور پی ٹی وی نے بطور ادارہ ایک اگریمنٹ سائن کیا کرکٹ رائٹس کے لیے، اور اس اگریمنٹ کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا، اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفارمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ۔ میرے پاس دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں، جو ایک طریقہ کار، ایک روش، ایک طریقہ، ایک روایت ملک میں جاری تھی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگائیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں، اور کورٹ سے بیل ہو جائے گی، جب دیکھیں گے ہو جائے گی، اور میں وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر، جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلی ویژن بھگت رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کروں ان ہاؤس، اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی، اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور اے آر وائی کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا، جس اگریمنٹ کے اندر دو کام کرتا ہے پی ٹی وی اسپورٹس، آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایک پی ٹی وی اسپورٹس جو کرکٹ رائٹس ہیں اس کو ایکوائر کرتا ہے، اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کا۔ تو دو سٹیجز کے اوپر یہ اگریمنٹ
جو ہے وہ پلے کرتا ہے ایک ایکوزیشن کے اوپر اور ایک ڈسپرسمنٹ آف جو رائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرکٹ دیکھتی ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو۔ اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 ستمبر 2021 تک یہ رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس، سپورٹس چینل کے پاس یہ رائٹس تھے، اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ایکوائر بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی پی ٹی وی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہوتی، اور اسی سے پی ٹی وی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا۔ 16 تاریخ کو، سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے، اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن، یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا، اس کا منصوبہ پہلے بنا۔ ایک ہوتی ہے لیگل انلیگیلٹی، غیر قانونی ڈیل، ایک ہوتی ہے خراب ڈیل۔ خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں، میری انٹینشن ٹھیک ہے، تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لیے، دونوں کے لیے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے، کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو۔ دوسرا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ انلیگل ہے، اور اس انلیگل کانٹریکٹ کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے۔ ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی سپورٹس بورڈ کے پاس آیا، پی ٹی وی کے، اور بورڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹس کو ایکوائر کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا چاہیے، ای او آئی میں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہیں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن، سپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ایکوزیشن اور اس ڈسپرسمنٹ کے لیے، ڈسیمینیشن کے لیے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتا ہے، تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے۔ ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن سے پہلے ہمیشہ ایک سوورن گارنٹی دی جاتی ہے جو نیشنل براڈ کاسٹر دیتا ہے، اور سوورن گارنٹی کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو ٹریڈیشنلی یہ رائٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی ڈسیمینیشن کے رائٹس بھی ملتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی سپورٹس گیا پی ٹی وی بورڈ کے پاس، انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے، ہم غریب ہو گئے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 6% پہ ترقی کرتی معیشت اور 2.6% پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، معیشت تباہ ہو گئی۔ اسی طرح پی ٹی وی سپورٹس نے پی ٹی وی بورڈ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ ایکوزیشن کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس ڈسیمینیشن کے پیسے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے، اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے۔ اس کے بعد 10 اگست کو بورڈ نے کہا آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس سے ہم نے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے، کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے، تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانے دیا جائے۔ ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھپتا ہے 10 اگست 2021 کو ایک اخبار میں، اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب چھپتا ہے تو اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن آف رائٹس، مارکیٹنگ آف پی ٹی وی اسپورٹس، اسپیشلائزڈ پروگرامنگ انٹیلنگ نان لائن ایف پی سی جو رائٹس دیے جائیں گے، اور اس کی پھر برانڈ کلیبوریشن ود میڈیا پارٹنرشپ اس کی ڈسیمینیشن کے وقت۔ اس کے اوپر یہ 10 اگست کو 2021 کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا گیا تھا، جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ انوائٹ کرتا ہے بڈز کو کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بڈز چاہیے، وہ چھپتا ہے 10 کو۔ 3 دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے، اور یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا۔ انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انیشیل ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس پہ آپ کی بڈز منگوائی گئی ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں،
اور اس ریویژن کو 3 دن کے بعد 13 اگست کو چھاپا جاتا ہے اور اس کے اندر ڈیٹ آف سبمیشن کو 27 اگست کر دیا جاتا ہے کہ 27 اگست تک آپ اپنی بڈ جو ہیں وہ جمع کرائیں گے. اور اس کی 2 انڈینڈم ہیں. ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کیبل اور سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ اسپورٹس براڈ کاسٹر چاہیے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے اندر انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے, جس میں پی ٹی وی کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے. اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں کہ ایک آپ امینڈمنٹ میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشلائزڈ, یہ میں آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں, آپ کی اسکرینس کے اوپر اس وقت ہے کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, کیونکہ وہ 10 اسپورٹس اور آئی سی سی رائٹس کے لیے پری ریکوزیشن ہے, جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈز منگواتے وقت نہیں ڈالی. تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں, یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا انفراسٹرکچرل انہینسمنٹ چاہیے پی ٹی وی کو, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھی بات ہے, آپ نے وہ انڈینڈم میں ڈال دیا اور آپ نے کہا ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوگا. یہ آپ کی اسکرینس پہ انڈینڈم چل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ایک ٹرمز آف ریفرنس ڈالے گئے جو پہلے ای او آئی سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں وہ ٹرمز آف ریفرنس ڈال دی. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ 27 تک آئیں گے, 28 تاریخ کو آپ کی بڈز کھلیں گی, ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا. 27 کو یہ بڈ آئی, سب لاسٹ ڈیٹس تھی. 28 اگست کو 2021 کو یہ بڈز کھول دی گئی, اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ ایم اے آر وائی کی بڈ آئی, برکس کی بڈ آئی پی ٹی وی کے پاس, بلکس کی, ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی, اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ آئی. 4 بڈز آئیں, اور باقی آپ نے جو بڈز کی تفصیل تھی اس کے ہٹا کے آپ کے پاس یہ 4 بڈز آپ نے کھولی. ان چاروں بڈز کو آپ نے 28 تاریخ کو ایویلویٹ کیا, ایک ایویلویشن کمیٹی بنی. اس ایویلویشن کمیٹی کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی. کمیٹی نے پی ٹی وی کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مارکنگ کی, اور اس مارکنگ کے اندر آپ نے چوتھی جو ٹریڈ کرونیکل تھا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کے پاس 3 کمپنیز رہ گئیں, جس میں گروپ ایم اے آر وائی, بلٹس اور ٹاور سپورٹس رہ گئیں. یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا, اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کو چھاپا گیا, اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ہر سٹیج کے اوپر بدلا گیا. اور اس کے اندر جب آپ کے پاس 28 اگست کو جب آپ کے پاس ایویلویشن کمیٹی بیٹھی, اس نے مارکنگ کی, تو اس کے اندر آپ نے آپ کی اپنی پی ٹی وی کی بلٹس کی ایویلویشن کمیٹی نے بلٹس ایڈورٹائزرز کو 300 ٹوٹل نمبر میں سے 182 نمبر دیے. 300 میں سے 182 مارکس دیے بلٹس ایڈورٹائزرز کو. دوسرے نمبر کے اوپر گروپ ایم اے آر وائی کو آپ نے 167 نمبر دیے 300 میں سے. گروپ ایم اے آر وائی کو 167 نمبر دیے ٹوٹل 300 نمبر میں سے. بلٹس ایڈورٹائزرز کو آپ نے 182 نمبر دیے 300 میں سے, اور ٹاور سپورٹس کو آپ نے 131 نمبر دیے 300 میں سے. تو آپ کے پاس 2 کمپنیز تھیں, بلٹس انٹرنیشنل بلٹس ایڈورٹائزرز جو 182 نمبر پہ تھی 300 میں سے, اور گروپ ایم اے آر وائی 167 نمبر 167 300 میں سے وہ آپ نے ایویلویشن کمیٹی نے دے دیے. اور ایویلویشن کمیٹی نے سائن کیا مارکنگ کے اوپر اور ایک لیٹر نکالا, یہ آپ کی اسکرین کے اس کے اوپر جاری ہے, جس میں آپ نے سب نے سائن کیے. اس کے اندر ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ سنڈیکیشن, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر انجینئرنگ, چیف کمرشل آفیسر اینڈ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل کے سائن موجود ہیں, جنہوں نے لکھا کہ ہماری مارکنگ ہوئی, دس کمیٹی میٹ, ایویلویشن ہوئی, اور بلٹس ایڈورٹائزرز جو ہیں اور ایم گروپ اے آر وائی اور
टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए और लिखा गया आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी. Overall, the committee decided that Blitz advertisers have come up with maximum points and a better partnership deal. Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. कि Blitz International Advertisers जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम. मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड, और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं. ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी. दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट. लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है. इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर निकलता है तो 28 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है. उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड. ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है. जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से, ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted Group M and Blitz Advertisers. कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए. उसी तारीख को MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल. अब बच्चे को कराना है पास उस मंसूबे के तहत. तो जो M ग्रुप ARY के साथ जो सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुटअप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था. कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं, जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है और जिसके साथ ऑलरेडी PTV तजर्बा कर चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी थी पहले एक प्रोजेक्ट के अंदर जो कि क्रिकेट राइट्स के अंदर था. और उसके बाद ये MD को पुट अप होता है और MD को कहा जाता है कि हम इन 2 कंपनीज को सेलेक्ट किया है और इन 2 के साथ नेगोशिएशन फर्दर करने के लिए हम जा रहे हैं. उसके बाद 1 सितंबर को रीनिगोशिएशन होती है और रीनिगोशिएशन के अंदर जो मंसूबा होता है जिसमें बच्चा पहली स्टेज पर फेल हो जाता है, उस बच्चे को पास करने के लिए रीनिगोशिएशन नहीं होती, क्योंकि रीनिगोशिएशन सिलेक्टेड के साथ करने को कहा था कमेटी ने. उस बच्चे को पास कराने का मंसूबा बनाया जाता है और उसमें कैसे रीनिगोशिएशन में क्राइटेरिया बदला जाता है, मार्क्स बदले जाते हैं, इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI बदला जाता है, उसकी टर्म्स बदली जाती हैं, उस टर्म्स के अंदर उसका तमाम क्राइटेरिया और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को बदलकर रीमार्किंग की जाती है. और टोटल याद रहे कितने नंबर थे? 300 नंबर थे. और इस रीनिगोशिएशन में जो पेपरा रूल, एक और बात कि ये पूरी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब एडवर्टाइज होती है तो पेपरा की कोई इजाज़त या एग्जेम्पशन नहीं ली जाती. और इससे पहले जब एक्विजिशन और डिसेमिनेशन के अग्रीमेंट्स में जाता है PTV 2011 और 15 में, तो पेपरा की एग्जेम्पशन ली जाती है. बोर्ड आपसे ये सवाल करता है कि आपने इस पे पेपरा एप्लीकेबल है,
تو بورڈ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے لیگل ویو لے لیا ہے. اور لیگل ویو پی ٹی وی لیگل ڈپارٹمنٹ سے نہیں لیا جاتا, ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیا جاتا ہے کہ اس پہ پیپرا الاؤ نہیں ہوتا. پھر دوبارہ بورڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیپرا کی کمپلائنس کر لی ہے. اگر پیپرا اپلائی نہیں ہوتا, کہ جو کہ پیپرا اپلائی ہوتا ہے کیونکہ پہلے 2 دفعہ جب پی ٹی وی ایسی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس لینے میں جاتا ہے تو دونوں دفعہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے پیپرا کی ایگزیمشن لی جاتی ہے, پی ٹی وی لیتا ہے. اس کیس میں پیپرا پہلے کہا جاتا ہے اپلائی نہیں ہوتا, ایک پرائیویٹ فرم سے اپنے بچے کے لیے اس کو منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیپرا رولز کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے کمپلائنس کر لی ہے. اور جس وقت یہ ری نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو پیپرا کے اندر اجازت ہی نہیں ہے ری نیگوسیشن کی, اور کمیٹی کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے. کمیٹی کہہ رہی ہے کمیٹی کہ اس کے اندر فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ کے ساتھ آپ نے فردر بات کرنی ہے, ٹو ہیو این اگریمنٹ ود دیم. اس کے بعد ری مارکنگ ہوتی ہے. یہ جو اسکرین کے سامنے آپ کے چل رہی ہے یہ وہ ری مارکنگ ہے جو کہ کی جاتی ہے ری نیگوسیشن کے نام کے اوپر. منصوبے کو بچے کو پاس کرانے کے لیے ری نیگوسیشن کی جاتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے ساتھ ری مارکنگ کی جاتی ہے, کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدلی جاتی ہے, ٹوٹل نمبر بدلے جاتے ہیں. اور اس میں 300 میں سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اسکرین, کہ 300 ٹوٹل کو 350 کر دیا جاتا ہے. پرچہ خود بنایا, بچہ فیل ہو گیا, پرچہ دوبارہ بنایا, ٹوٹل نمبر 350 کیے, 50 ایڈیشنل نمبر دینے کے لیے اپنے لاڈلے کو. اور اس کے بعد کرائٹیریا یاد رہے, آپ کو بتایا تھا کہ کرائٹیریا میں یہ لکھا تھا کہ ایک اسپیشلائزڈ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جب مارکنگ کی جاتی ہے 1 سپٹمبر کو اور 6 سپٹمبر کو, 1 سپٹمبر کو دونوں کمیٹیوں کو دونوں پارٹیوں سے ملا جاتا ہے, ان کو ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے, اور دونوں کرائٹیریا ری نیگوسیشن کے بلٹس کے فرق ہیں, اور گروپ ایم اور اے آر وائی کو فرق ری نیگوسیشن کرائٹیریا دیا جاتا ہے. اگر آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے جو ویسے ہی انلیگل ہے, کمیٹی آپ کو اجازت نہیں دے رہی, لیکن آپ اس میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا ری نیگوسیشن کا ایک ہونا چاہیے تھا. آپ کا کرائٹیریا بلٹس کا ڈفرنٹ ہے اور آپ کا ایم گروپ کا ڈفرنٹ کرائٹیریا ہے, کیونکہ بچے کو پاس کرانا ہے. پرچہ بدل چکا ہے, مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, اور 6 سپٹمبر کی مارکنگ کا کمپیریزن آپ کے سکرینز کے اوپر ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 300 کو 350 کر دیا گیا, 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے, اور اس کے لیے سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا سب سے زیادہ ضروری فرسٹ کرائٹیریا تھا. اے آر وائی کو 167 300 میں سے نمبر پہلے دیے گئے تھے. ایم گروپ اے آر وائی کو 167 نمبر دیے گئے 300 میں سے. اب 350 میں سے وہی کمیٹی ایویلیویشن کی, اس نے اے آر وائی کو 250 نمبر دے دیے, اسی ایویلیویشن کمیٹی نے. اور بلٹس ایڈورٹائزر جو بڈ کا ونر ہے, جس کو کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹر ڈیل ہے اور ہائیسٹ مارکس اس نے لیے ہیں, اس کو وہی کمیٹی 182 نمبر کے بعد اس مارکنگ میں 350 میں سے 185.6 نمبر دیتی ہے. تو اے آر وائی کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. اے آر وائی کو, ایم گروپ کو جو بڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ, اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسیشن اور مارکنگ میں, اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل نمبر ہیں 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں 83, ٹوٹل 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں اے آر وائی کے لیے. اور جو بلٹس والے ہیں, جو بلٹس ایڈورٹائزرز ہیں جو ونر ہیں, ان کو 185.6 3.6 نمبر ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہی ایویلیویشن کمیٹی ہے.
जिनको 50 में से 3 नंबर मिलते हैं 3.6, और दूसरों को जो फेल बच्चा है उसके पर्चे को बदल के, क्राइटेरिया को बदल के, उस्ताद वही है जिसने उसको फुल नंबर पहले ज़्यादा नंबर दिया और अब वही उस्ताद उसको 3 नंबर दे रहा है और 3 नंबर अशारिया 6, एक को 83 50 में से, और अपने बच्चे को 50 से 83, और जो विनर है, फर्स्ट आया हुआ बच्चा है, उसको 3.6 नंबर। और जो सबसे बड़ी गैर कानूनी चीज़ है, आपके पास 3 बिड्स थी, याद रहे। जो टावर स्पोर्ट्स था उस बेचारे से किसी ने नेगोशिएशन की नहीं, वो मिसिंग पर्सन, मिसिंग कंपनी बन गई, उसको कोई नंबर नहीं दी, उसकी मार्किंग में उसको डाला ही नहीं जाता, वो मौजूद ही नहीं है उस मार्किंग के अंदर। और उसके बाद 6 सितंबर को जब ये मार्किंग हो जाती है और ये डिसाइड उसी 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने एम ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। और 3 साल के अग्रीमेंट के अंदर आपके सामने वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रखना बड़ा ज़रूरी है, कि जब EOI छपा 10 अगस्त को, जब EOI छपता है 10 अगस्त को, उसके क्राइटेरिया के अडेंडम में जब ब्रॉडकास्टर डाला जाता है सैटेलाइट का, और जिस वक़्त ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और 16 सितंबर को ये अग्रीमेंट साइन होता है, जो अग्रीमेंट साइन होता है वो अग्रीमेंट के 2 दिन पहले 14 सितंबर को पेमरा लाइसेंस देती है स्पोर्ट्स को। 14 सितंबर तक स्पोर्ट्स के पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस नहीं था। बच्चे के लिए मंसूबा बना, बच्चे के पेपर खुद बनाए, उसके उस्ताद खुद रखे, जिन्होंने बच्चे को फेल किया, बच्चे को पास कराने के लिए 50 में से 83 नंबर दिए, क्राइटेरिया बदला, और बच्चा एलिजिबल ही नहीं था उस जमात के लिए। उसके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही नहीं था 14 सितंबर तक। पेमरा उसको लाइसेंस देता है, ये लाइसेंस की कॉपी है, ये लाइसेंस स्पोर्ट्स को मिलता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये लाइसेंस पेमरा देती है। तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पेमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए, तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था, उसकी माशी नीलामी कर दिया आपने, और उस चैनल को खड़ा किया जो इस मंसूबे के तहत PTV का कंपेटिटर बनाया, जिसके राइट्स एक्विजिशन के और डिसेमिनेशन के तारीखी तौर पर हमेशा पाकिस्तान टेलीविजन के पास थे। और आपने उसको 14 को लाइसेंस दिलवाया पेमरा से, और उसके बाद आपने 16 को ये अग्रीमेंट साइन किया। और उस एग्रीमेंट के अंदर आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अपने बच्चे को क्या क्या दिया, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं था, जो एम ग्रुप ने मांगा भी नहीं था, जो ARY ने डिमांड भी नहीं किया था अपनी बिड के अंदर, वो आपने उसको दिया, जिसमें मेन अग्रीमेंट स्टेट्स दैट PTV हैज चोजन। एक और आपको बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि मैं इस पे आऊं, कि ये जो HD और ये था ना, पैसे नहीं है और हमें एम ग्रुप देगा और एम ग्रुप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेगा और एम ग्रुप हमें HD बनाएगा और इक्विपमेंट्स देगा। वो एम ग्रुप ने कहा हमारे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। उनका कोई बात नहीं बेटे, आप ना, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम आपको एक्सपर्टीज देंगे। और बिड की गई, उसमें 3 कंपनीज आई जो इक्विपमेंट की कंपनीज थी HD की। उन तीनों को इग्नोर करके इन्फिनिटी, एक चौथी कंपनी को PTV ने नॉमिनेट कर दिया कि ये एम ग्रुप और ARY को इक्विपमेंट देगा और वो खरीदेगी और वो PTV को देगी, इन्फिनिटी के नाम से। वो किसकी कंपनी थी? वो बिड में ही नहीं थी, वो बिडिंग प्रोसेस में ही नहीं थी, इक्विपमेंट और HD के।
جو bids آئیں ان کو چھوڑ کے آپ نے انفینٹی کو دے دی وہ bids. اس پہ پی ٹی وی نے ایک لسٹ دی کہ ہمیں ایچ ڈی پہ جانے کے لیے یہ لسٹ درکار ہوگی اکوپمنٹ کی. یہ وہ لسٹ آپ کی سکرینز پہ اس وقت چل رہی ہوگی, ورنہ میں میڈیا کو یہ لسٹ دے دوں گی. اس کے اندر 49 آئٹمس کی اسپیکس موجود تھیں کہ جو ہمیں چاہیے. پی ٹی وی نے کہا, پی ٹی وی کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے یہ لسٹ دی. اس لسٹ کے اگینسٹ 49 آئٹمس میں سے 19 آئٹم انہوں نے کہا ہم دیں گے. انفینٹی جس کو لایا گیا, اس 19 آئٹمس کے اوپر ایک اور لسٹ دی گئی پی ٹی وی نے کہ ہمیں یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سافٹ ویئر جو آپ نے لکھ کے دیا ہے. یہ سپیکس اب ایچ ڈی کے وہ سپیکس نہیں ہیں جو ایک ماڈرن ایچ ڈی سسٹم کے لیے چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 2 فیز کے اندر ختم ہونا تھا یہ پورا اگریمنٹ, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور آج تک یہ جو اکوپمنٹس ہیں, یہ اکوپمنٹس جو آئے وہ کرائے کے کیمرے لگائے گئے. کرائے کے کیمرے لگا کر یہ بچے کو ڈیل دی گئی, ایک کمپنی کو رکھا گیا. اس کمپنی نے جو اکوپمنٹ دیے وہ کرائے کے اکوپمنٹ ہیں ٹل ڈیٹ, جس کا سیکنڈ فیز 30 جون 2022 میں ختم ہونا تھا. وہ آج تک ایس ڈی ٹو ایچ ڈی کا اگریمنٹ ختم نہیں, شروع بھی نہیں ہوا. وہ کرائے کے کیمرے لگا کر جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے ایچ ڈی سپورٹس کو کر دیا. اور اس اگریمنٹ یہ ہم نے جو وجہ بتائی ہے کہ یہ ہمیں انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن پی ٹی وی کی دیں گے, یہ وہ کرائے کے کیمروں پر انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن آج کی تاریخ تک جاری ہے. کیمرے پائریٹڈ ہیں, اوبسلیٹ ہیں, جعلی ہیں, اور جو اکوپمنٹس آئے ہیں وہ سب پائریٹڈ ہیں, وہ جعلی ہیں. ان کو پی ٹی وی نے آفیشلی ریسیو ہی نہیں کیا, وہ ڈبوں میں بند پڑے ہوئے, اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس لسٹ کے مطابق نہیں ہے جو پی ٹی وی کی انجینئرنگ کمیٹی کی لسٹ نے بھیجے تھے 49. اس کے بعد جو اگریمنٹ ہے 16 کو اگریمنٹ ہوا, 14 کو اے اسپورٹس کا لائسنس پیمرا نے دیا. اس سے پہلے اے اسپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, پیمرا کا براڈ کاسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد جو اگریمنٹ دے دیا گیا, مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ پی ٹی وی ہیز چوزن انفینٹ کنیکشنز ایز اے وینڈر, جو پی ٹی وی نے نامنیٹ کیا فار ایم گروپ, جس نے کہا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے, جس کو انہوں نے یہ ڈیل دی اس بچے کو جس کو فیل سے پاس کرایا 50 میں سے 83 نمبر دے کر. اس کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی, اس کو کمپنی کو کہا انفینٹ وینڈرز جو تھے ان کو انہوں نے اکوپمنٹ دینا تھا, جس نے پی ٹی وی سپورٹس کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنا تھا, جو آج تک 2 فیزز میں کرنا تھا. 20 جنوری 2022 کو پہلا فیز ختم ہونا تھا اور دوسرا فیز 30 جون 2022 کو ختم ہونا تھا, جو ابھی تک کرائے کے کیمروں پر پائریٹڈ اور جعلی کیمروں پر چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی, اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور بڈ تھا اس کے اندر آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, اور کہا تھا اس کو ایس ڈی کو ایچ ڈی بنائیں گے اور ایک سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہوگا. نہ ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوا. اور آئی سی سی رائٹس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس اگریمنٹ کے اندر جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو پی ٹی وی کا سپورٹس کا قتل کیا, اس میں آئی سی سی رائٹس دے دیے, پی ایس ایل 7 اور 8 کے رائٹس دے دیے. اور وہ اگریمنٹ اگر آپ کی اسکرین پر چل جائے, جو اگریمنٹ کی کاپی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانی کہ اس کے اندر یہ تمام رائٹس جو دیے گئے. پی ٹی وی اینڈ اے آر وائی ہیو اگریڈ دیٹ دے ول ایکوائر رائٹس انکلوڈنگ براڈ کاسٹ اینڈ ڈیجیٹل رائٹس فار انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل رائٹس آئی سی سی 2020 سے 2023. یہ آپ کی اسکرینس کے اوپر وہ اگریمنٹ ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو بنا اور اس کے بعد ایگزیکیوٹ ہوا, اور یہ اگریمنٹ کا دن آ گیا 16 سپٹمبر. اور اس اگریمنٹ میں جو چیزیں دے دی گئیں وہ کبھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ ہی نہیں تھی. اور اس کے بعد پی ٹی وی ول پرووائڈ گروپ ایم اینڈ اے آر وائی دا فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل فار ایکوائرنگ دا رائٹس فار دا فالوئنگ ایونٹس: اوے سیریز انوالونگ پاکستان کرکٹ ٹیم, رائٹس آف ادر کرکٹ ایونٹس آف دا بورڈ سیریز ناٹ انوالونگ پاکستان, all other non-cricketing events, other sports as and when desired by PTV. اور اس کے بعد آپ نے
The acquisition of rights of Group M and ARY for all the events mentioned in clause 3.2 above shall be subject to the continuation of a strategic partnership between the parties if Group M and ARY acquire the rights for the events mentioned in clause 3.2 above, which is uske bhi rights jo honge, right of refusal pehla wo Group M ARY ke paas hoga. उसके बाद ग्रुप एम ARY 3.4 जो इसका सेक्शन है वो कहता है हैव द राइट टू इंडिविजुअली और जॉइंटली बिड फॉर PSL. क्यों? PSL 2021 से 23, तो 2021 से 23 तक जो क्रिकेट इवेंट है, स्पोर्ट इवेंट है, इंटरनेशनल है, पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता, क्रिकेट का इवेंट है, किसी और स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो सारे फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल ग्रुप एम और ARY को दे दिए गए, जो कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, जो कभी उन्होंने मांगे नहीं थे, जो कभी उस बिड जो उन्होंने बिड की थी उसके एवज उन्होंने डिमांड नहीं किए थे. ये इस एग्रीमेंट के तहत उनको दे दिए गए और उसके एवज ये कहा गया कि बड़ा मुनाफा होगा, इतना मुनाफा होगा कि PTV BBC बन जाएगा और ऐसा होगा जिस पे पूरा पाकिस्तान चलेगा. और उसके बाद ये कहा गया कि अभी तक एक इवेंट हुआ है PSL 7 जिसमें सिर्फ एक्विजिशन और जो एक्सपेक्टेड इनकम जो थी वो सारी शीट आपको मैंने दे दी है, जिसमें अभी तक सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ लॉस में PTV जा चुका है. ना वो SD से HD हुआ और सारे राइट्स ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ऑल द इवेंट्स आर नाउ बीइंग नेगोशिएटेड बाय A Sports, नॉट PTV. PTV ने ये राइट भी दे दिया कि नेगोशिएशन भी ARY करेगा, रेवेन्यू की जो एक्विजिशन है और उसकी डिसेमिनेशन है वो भी राइट ऑफ रिफ्यूजल ARY के पास होगा. और ये तमाम इवेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सब राइट ऑफ रिफ्यूजल्स अपने लाडले बच्चे को दे दिया गया. और जो रेवेन्यू जनरेशन PTV की थी, जो डिसेमिनेशन और एक्विजिशन के बाद थी, वो लगभग 2 अरब रुपए जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है. और अगर आप 2 अरब अभी इसमें वर्ल्ड कप की जो एक्विजिशन और डिसेमिनेशन होती है उसका कॉस्मेटिक ही फ़र्क होता है, उसका रेवेन्यू ही फ़र्क होता है. लेकिन अगर ऑन एवरेज ये लगा लिया जाए तो आप सोचें कि इन तमाम इवेंट्स के अंदर जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने लाडले को पैसे मिले और मिल रहे हैं. और ये मंसूबा क्यों बनाया गया? वो मंसूबा इसलिए बनाया गया कि PTV की जिस पे 2014 में जिसको तोड़ने और जिस पे अटैक करने का मंसूबा बनाया और उस पे अटैक किया, हुकूमत में आकर PTV का कत्ल किया. जो PTV के अंदर खून दौड़ता है, जो रेवेन्यू आता है, वो शारक जो है माशी, वो PTV स्पोर्ट्स है. उसका कंपेटिटर खड़ा किया A Sports ARY, जिसको इसी मंसूबे के लिए, इस एग्रीमेंट के लिए 14 सितंबर को ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस दिया गया. 16 सितंबर को उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया. और जो बिडिंग प्रोसेस की गैर कानूनी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैंने सारी तफसील डेट वाइज बता दी हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स के अंदर. अच्छा, उसके बाद इस डील को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो बिडर्स थे वो कोर्ट में चले गए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चेंबर के लॉयर्स लगाए और उसको इस गैर कानूनी PTV की के कत्ल और PTV की माशी डाका जो डाला गया उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के अंदर अपने वकील लगाकर इस गैर कानूनी डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई. और उसके बाद अब जब हमने फैक्ट फाइंडिंग आते ही मैंने 22 अप्रैल को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म की, उसकी रिपोर्ट आई. उस फैक्ट कमेटी के अंदर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर जो रिपोर्ट आई, मैं तब भी प्रेस टॉक कर सकती थी, मैंने नहीं की, क्योंकि एविडेंस और लीगल ओपिनियन डॉक्यूमेंट्स ये लोग छुपाते रहे, नहीं दिए. वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपके पास दिए हैं, उसके बाद वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर एक लीगल ओपिनियन लिया गया. उस लीगल ओपिनियन के बाद ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखी हैं, कोर्ट के अंदर वकील को बदल कर पेश करके हमने PTV का स्टांस और PTV के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए वो कोर्ट के अंदर इस वक्त केस मौजूद है.
اور اس کے بعد یہ تمام فیکٹ فائنڈنگ، تمام رپورٹس، تمام ریکارڈ وہاں جمع کرایا جا رہا ہے، ہر جو ہمارے پاس سٹیجز میں چیزیں آ رہی ہیں. اور ایف آئی اے کو یہ 30 اپریل کو بھیج دیا گیا ہے فار فردر انکوائری، اور 1 ہفتے سے انکوائری ان تمام چیزوں کے اوپر شروع ہو چکی ہے پی ٹی وی کے اندر. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم اور فواد چودھری صاحب سہولت کار وزیر اس وقت انفارمیشن کے، جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کا معاشی قتل کیا، نیشنل براڈ کاسٹر کے اوپر ڈاکہ ڈالا، ایک غیر قانونی ڈیل کر کے پی ٹی وی کے ٹریڈیشنل ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس جو ان کی ریونیو اسٹریم تھی، ایک اے اسپورٹس کو لائسنس دلوا کر غیر قانونی طریقے سے بڈنگ کروا کر اس منصوبے کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا. آج یہ کہتے تھے نا کہ بلڈنگ کی نیلامی ہوگی، پی ٹی وی کی معاشی نیلامی ہو چکی ہے اس اگریمنٹ کے بعد. اور اس کے بعد سہولت کاری میں فواد چودھری صاحب نے کمپلیٹ پروٹیکشن دی کورٹ میں کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے. آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر، اس کا منہ کاٹ کر، اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دی. آپ کو شرم نہیں آتی عمران خان صاحب؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں، اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر، ایک نیشنل ایسٹ کو، صرف وہ سکرین پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے. یہ پیسے اور یہ جیبیں، یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے، نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میری مدد فرمائی، یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے. اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو، جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات، ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو، نیشنل براڈ کاسٹر کو، جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت، اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت، اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا، ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں نے آپ کو دے دیے، اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں، وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے، معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر. اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا. نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو، معاشی طور پر نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں، نہ ٹانگیں ہیں، نہ منہ ہے، نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں، فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، اے آر وائی والے، اے اسپورٹس والے، ایم گروپ والے، جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے، جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک. اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے، یہ رائٹس واپس کریں گے، مجرموں کو سزا ملے گی، اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے؟ ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور پی ٹی وی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں اس اگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا، اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا. اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی اسپورٹس ایونٹ، اینی انٹرنیشنل ایونٹ، اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے، کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے، وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک، اور اس میں یہ ویری کرتی ہے. یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے، خالی 2.5 ارب ہے، کیونکہ ہر ایونٹ کی، ہر سپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرے سوال جانے ہیں کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں اور آپ سمجھیں کہ اس طرح چیزیں یہ دیکھیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں
जो लोग इसमें मुलविस हैं आज भी सब बैठे हुए हैं। आप कह रही हैं कि सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती है, गारंटी दी जाती है, और सही है, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसकी बुनियाद में होता है। आपका वही बोर्ड बैठा है, वही जिम्मेदार था, और बोर्ड सारा कंप्रोमाइज था और आज भी कंप्रोमाइज, और हर हुकूमत सियासी चाहती है कंप्रोमाइज लोग हों, ये एक जनरल फीलिंग है। आप कहती हैं पेमरा ने लाइसेंस दिया 14 में, आज भी वही पेमरा बैठा हुआ है, और आगे आप एक्सटेंशन भी देने जा रही हैं उसी पेमरा चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने की हैं, और आपने सिर्फ चंद लोगों को ट्रांसफ़र किया है फैक्ट फाइंडिंग के बाद, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आप साथ ये भी बता दें, जिस तरह खालिद ने पूछा, मैं वो लाइसेंस के उसमें तो नहीं जा रहा, जो एचडी का था, आपने न्यूज़ की एचडी की बात की, जो पेमेंट रिलीज़ हुई है, मुझे तो पता है, बता दें कितनी पेमेंट रिलीज़ हुई है और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, जो कंपनी किसकी है इन्फिनिटी, क्योंकि मुझे भी पता है, ये बिल्डिंग मैं भी देखता रहा हूँ, चीज़ें देखता रहा हूँ, मुझे पता है ये किस तरह कहाँ पैसे गए हैं। तो 40 करोड़ तो एक मरतबा रिलीज़ हुआ है सिर्फ एचडी के लिए, और एक साल में 1 अरब रुपए के करीब रिलीज़। ठीक है जी, आपके 4 सवाल हैं, चारों दे दूँ और भी हैं? करें, बिल्कुल करें जी, करें। पहले ये बता दें कि ये बोर्ड वही बैठा है, ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसा नालायक बोर्ड था जिसको ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स वाले आके बता रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, उनको इतना नहीं पता कि ये तो गारंटी दी जाती है सिर्फ, और वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अप्रूवल भी दे रहे हैं हर चीज़ की, और आज भी वही बोर्ड बैठा हुआ है। हो गए सवाल पूरे? अच्छा, पहला सवाल आपने किया कि ये जो कंपनी है जिसका नाम इन्फिनिट कुछ है, इन्फिनिट, मैंने पहले उसका नाम आपको बताया है, इन्फिनिट कंपनी है, जिसको बिडिंग प्रोसेस में एचडी और एसडी और एचडी के वो प्रोसेस के 3 बिडर्स थे ही नहीं उसमें, इन्फिनिट, उसको एक ला के पीटीवी ने वो कर दिया गया। और ये किसकी कंपनी है, मैं ऑनेस्टली, क्योंकि मैं इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, वो इंक्वायरी एफआईए कर रही है, और मालकान जो हैं, क्योंकि मैं कोई और ये इतनी केयरफुल मैंने प्रेस टॉक 2 महीने बाद इसलिए भी की है कि मैं इसके अंदर पीटीवी का इंटरेस्ट जो है इस वक्त, कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इसका नेशनल इंटरेस्ट फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो मैंने आपको जितनी तफसील दी है वो तमाम कागजात वेरीफाइड, और इनके अपने, ये जो मैंने आपको लॉस भी बताया है, ये लॉस डायरेक्टर फाइनेंस ने कल साइन करके मुझे दिया, ये मैं आपको दे दूंगी कि हर इनकम कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, उसकी पीटीवी की एक्सपेक्टेड इनकम कितनी थी, एक्चुअल इनकम कितनी थी, और उसके बाद जो 10 स्पोर्ट्स और एटीवी के आने, ए स्पोर्ट्स के आने के बाद जो उसका लॉस है वो इस वक्त तक एक्विजिशन के अंदर कितना बनता है, जो मैंने आपको 52 करोड़ रुपया एक की एक्विजिशन में बताया है। इसी तरह क्योंकि अभी वो इवेंट्स हुए नहीं हैं, इसमें ये इन्फिनिटी वाली रकम नहीं है, वो 35 करोड़, पहले 40 करोड़ और फिर 35 करोड़ रुपए की वो फिगर है जो रोक ली गई है, वो अभी जारी नहीं की गई। लेकिन जो आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है कि पीटीवी बोर्ड के पास जब ये गए और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की इजाज़त ली, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। इसीलिए जिस वक्त ये इंक्वायरी कमेटी फैक्ट फाइंडिंग बनाई गई तो हमें आए हुए अभी मुझे वज़ीर बने हुए 2 दिन हुए थे, और उसके बाद जब ये फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई, इसमें कागजात को कंसील किया नहीं बताया गया, नई चीज़ें बताई गई। जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने फर्दर प्रोब करते रहे, मैंने इसको मॉनिटर किया, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग चाहती थी, मैं अपना इन्फ्लुएंस, क्योंकि पहले भी वज़ीर ने ये डील करवाई थी इमरान खान के कहने पे, जिस पे ये दस्तखत हुए। कमेटी जिसमें मैंने आपको नाम बताया, एवेल्युएशन कमेटी के जो मेंबर थे वो तमाम सीनियर अफसरान हैं पीटीवी के, उनके दस्तखतों से एवेल्युएशन हुई, मार्किंग हुई, फर्दर एवेल्युएशन, कुछ। तो जो मैंने आपको पहले बात कही है कि जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और वो इंक्वायरी है जो हफ्ते से शुरू हो चुकी है, 10 डेज से, क्योंकि उनका कंप्लीट प्रोसेस पूरा हो गया, उन्होंने जितना हमने रिकॉर्ड जमा कराया था वो सब एवेल्युएट कर लिया, और अब इन पर्सन इन तमाम लोगों की इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बोर्ड की इंक्वायरी भी स्टार्ट हो चुकी है, और जो ये साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और जिस वक्त ये डील के अंदर जो लोग थे वो अपनी पोजीशन से ट्रांसफ़र कर दिए गए थे ड्यूरिंग दिस इंक्वायरी। और अब भी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तमाम वो लोग जिनके दस्तखत मौजूद हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, और जो जो उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में चीज़ आएगी, मैंने आपको पहले कहा है, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। देखिए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त रीनिगोशिएशन का प्रोसेस हुआ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तफसीलात और भी ज़्यादा घनौनी है, जब ये निगोशिएशन का प्रोसेस
हो रहा था रीनिगोशिएशन का, बोर्ड को नहीं बताया गया कि हम री मार्किंग और रीनिगोशिएशन करें, मिनट्स के अंदर मौजूद ही नहीं है। ये स्पोर्ट्स और एमडी पीटीवी और इमरान खान और वजीर सहूलतकार और ये तमाम वो इवैल्यूएशन कमेटी कहती है कि हमें खत आता था, वो खत में लिखा जाता था अब ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इवैल्यूएट हो रहा है, हम मार्किंग करते थे, फिर खत आ जाता था उसी दिन कि अब इसकी रीनिगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इसकी निगोशिएशन शुरू हो गई है, अब इस क्राइटेरिया के ऊपर इस कंपनी को और दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर दूसरी कंपनी को मार्किंग की जाए। और उसके बाद जो आपको मैंने मार्किंग का जुल्म बताया वो भी तफसील आपके सामने। लेकिन जो इसमें मुलव्वस है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो एमडी है, चाहे वो वजीर है, चाहे वो वजीर आजम, चारों हैंड इन ग्लव है। ये सारी डायरेक्शंस जो आ रही थी ये सब चीजें इमरान खान की तरफ से आ रही थी और इमरान खान की वो स्पोक्स पर्सन स्क्रीन जो आज आपके सामने है उसको ये बिलियंस का फायदा पहुंचाकर सहाफत को खरीद कर वो स्क्रीन खरीदी गई है। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि वज़ीर आज़म खुद या मिनिस्टर उस टाइम खुद उन्होंने बराह रास्त आकर सब कुछ नहीं किया। डेफिनेटली पीटीवी के स्पोर्ट्स के या बोर्ड्स के कुछ मेंबर भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं पे सहूलतकारी की होगी, उनका क्या स्टेटस है? देखिए, मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं उसमें बोर्ड के मिनट्स भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड तमाम पब्लिक है और वो तमाम बोर्ड के पास जो चीज़ें आई वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बोर्ड को दे दी। वो मिनट्स जो हैं वो पब्लिक हैं। उस बोर्ड के पास ये भी नहीं बताया गया कि हमने रीनिगोशिएशन, पहले हमने ब्लिट्स को सेलेक्ट कर ली। और मैं आपको एक बात मैं वाज़िया कर दूं कि ये ब्लिट्स, एम ग्रुप, ARY, क्योंकि ये पूरा मंसूबा जो है वो बनाया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया और उस मंसूबे के अंदर ये एग्रीमेंट और ये डील जो है वो अवॉर्ड की गई, जिसकी निशानी और सबूत हमारे सामने हम 24 घंटे देख रहे होते हैं। ये तो बात वो है, लेकिन पूरा एग्जीक्यूशन में जो स्टेजेस क्रॉस किए और पीटीवी बोर्ड ने क्या रोल प्ले किया वो तमाम इस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि क्या बोर्ड के पास आता था और क्या बोर्ड के पास नहीं आता था। और फिर ये सबको पता था कि क्या हो रहा है, आज भी पता है क्या हुआ है। और वही मैंने जो बात कही है कि ये इंटरनल इंक्वायरी होकर मुझे कहा गया जी इसको इंटरनल सजाएं दे दें, डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें। क्यों डिपार्टमेंटल सजाएं दे दें? कमेटी लोग मौजूद, मैडम ये डिपार्टमेंटल दे दें। मैंने कहा अच्छा, तो जो डाका डाला है उसका तो डिपार्टमेंटल सजाएं नहीं होती, तो इसलिए इसको FIA को दे दिया गया है। टर्मिनेशन की तरफ हम चले गए हैं, शो कॉज दे दिया गया है और इंशाल्लाह नेशनल ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी किया जाएगा। इंशाल्लाह जहाँ तक हम जा सके ये राइट्स वापस PTV को दिए जाएंगे और दोबारा से ये राइट्स ट्रेडिशनली जो PTV का हक है, जो PTV की रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम है, ये दोबारा चीज़ें इंशाल्लाह वहाँ PTV के इंटरेस्ट में। सर एक मिनट एक सवाल मुझे करने थे प्लीज। मैडम आपने जो डिटेल्स बताई हैं उसमें जियो टेलीविजन जब लाहौर हाई कोर्ट में इस केस को लेकर गया वहां पर पेपरा रूल्स के मुतालिक भी उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में वजाहत मौजूद है और इस मुआहदे को कानूनी करार देने की भी चीज मौजूद है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मामले को हम अदालत ले गए, जब एक मामला अदालत में है और बोर्ड ने मंजूरी दी थी, बोर्ड में सारे लोग तो PTI के नहीं होंगे, जो सरकारी मुलाजमीन थे जिनका ताल्लुक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और दीगर इदारों से है, उन लोगों ने कैसे इसकी मंजूरी दी? और एक मामला जब कोर्ट में है तो फिर उसे प्रेस में लाने की क्या जरूरत है? पहली बात यह है कि मामला कोर्ट में इस अग्रीमेंट को बचाने के लिए और साइड करने के लिए है था PTV का, क्योंकि PTV ये समझता था कि ये जो मंसूबा बनाया गया है ये इसको लीगलाइज किया जाए और जो कोर्ट में लोग इसको लेकर गए हैं उसमें PTV इस हकूमत के आने से पहले इस मुआहदे को लीगली प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा एक कोर्ट का मुआहदा है जो कि कोर्ट में केस है और उसमें PTV का स्टांस बदल चुका है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त सबमिट किए गए हैं और जो लॉयर है, जो लीगल ओपिनियन है, जो हमारे इस वक्त काउंसिल हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर अपना स्टांस इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इन तमाम सबूतों, इन तमाम चीज़ों के, और उस पर अभी हेयरिंग जारी है। जो PTV का मामला इस डील का है, ये इलीगल डील है, गैर कानूनी डील। और आपने जो बात कही कि इसके कानूनी होने का कोई कहीं कागज़ मौजूद नहीं है, किसी जगह पे कोर्ट में केस है
جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے. آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے. اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو حکومت اور میں اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی وزیر ہونے کے اس پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق بھی رکھتی ہوں, جواز بھی رکھتی ہوں. اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل رائٹس آف ایکوزیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف پی ٹی وی واپس بحال کیے جائیں گے. طاہر صاحب کرنا تو کر لیں, ویسے طاہر صاحب کر لیں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہی تھی, ثناءاللہ صاحب ایک طاہر صاحب, ثناءاللہ صاحب جو آپ نے بات کی نا ایچ ڈی والی, ڈیجیٹل والی, وہ ایک اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈاکیومنٹس بھی دیے جائیں گے. یہ صرف پی ٹی وی سپورٹس کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے تھا, یہ اس کا ڈاکہ ہے. لیکن جو ڈیجیٹل ڈاکہ ہے جو کہ پی ٹی وی کو, اور وہ بھی ایس ڈی سے ایچ ڈی کرائے کے کیمروں پہ ہوا ہے, آبسلیٹ پائریٹڈ کیمرے. لیکن جو ڈیجیٹل والی کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جی اب سب کچھ آ گیا ہے. کوئی بات نہیں, ہر مشکل کی دیکھیں, جب چوری کی ہوتی ہے نا, قتل کیا ہوتا ہے, وہ چھپتا نہیں ہے, اس کے ثبوت بھی نہیں چھپتے, کیونکہ یہ تمام جو ٹریل ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو چھپائی جا رہی تھیں, آج وہ ڈاکیومنٹس پبلک کر دیے گئے ہیں, کورٹ کو دے دیے گئے ہیں. کورٹ کے اندر منڈے کو فردر سبمیشن ہے, اور جو شو کاز نوٹس ہے فار دس ڈیل وہ بھی دے دیا گیا ہے, کیونکہ جو فیز 30 جون تک کمپلیٹ ہونا تھا, جو ڈیل, جو جعلی ڈیل, انلیگل ڈیل, غیر قانونی ڈیل, وہ بھی پوری نہیں کی. مطلب آپ دیکھیں کہ جو سارا کھیل کھیلا گیا, جو منصوبہ بنایا گیا, وہ منصوبہ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا. یہ خوف خدا ان کو نہیں تھا. میڈم, پی ٹی وی ایک خود مختار کارپوریشن جو گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے عرصہ 15-20 سال ہو گئے کہ جو حکومت آئی ہے اس نے پی ٹی وی کو قابو کیا, کنٹرول کیا اور اپنی پروجیکشن کی, اور اپنے ہی من پسند بندوں کو کی پوسٹوں پہ وہاں تعینات کیا گیا. یہ خرابی اس دور سے شروع ہوئی ہے, آج یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی دیکھیے پی ٹی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے, آپ دیں نا سکینڈل میرے دور کا, مسلم لیگ نون کی 13 سے 18 تک تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے, ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح یہ گٹھ جوڑ بنا کر پی ٹی وی کا معاشی قتل کیا گیا, پی ٹی وی سپورٹس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا, پی ٹی وی نیشنل براڈ کاسٹر کا معاشی قتل کیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا, تمام جعلی, انلیگل, غیر قانونی اگریمنٹ کر کے, منصوبہ بنا کر, اس کو ایگزیکیوٹ کر کے, اس کو امپلیمنٹ کر کے, آج آپ کو اس کے عوض کیا ملا؟ ایک اسکرین. بڑا گھاٹے کا سودا کیا آپ نے. اور وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے حکومت آئی تو پی ٹی وی سپورٹس نے معاہدہ سائن کیا, پی ٹی وی کے حقوق کسی اور کو دینے کی سازش کی گئی. سابق دور حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے آج پی ٹی وی اس کے نتائج بھگت رہا ہے. 22 اپریل کو ہم نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی, پی ٹی وی میں کرکٹ رائٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا. سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی. 16 ستمبر 2021 تک کرکٹ رائٹس پی ٹی وی کے پاس تھے, مگر سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی. حکومت آئی تو پی ٹی وی سپورٹس نے معاہدہ سائن کیا.
مزید کہا کہ پی ٹی وی کے حقوق کسی اور کو دیے گئے، پی ٹی وی میں کرکٹ رائٹس کے نام پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی پاکستان کی قومی شناخت کا ادارہ ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جو کہ نیوز کانفرنس کر رہی تھیں، ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت پی ٹی وی کو نیلام کرنے جا رہی تھی۔ انہوں نے سابق حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ من پسند کمپنی نے HD آلات اور کیمرے کرائے پر منگوا کر پی ٹی وی کو دیے۔